الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. سورہ یوسف کے تیسرے رکوع سے آج آغاز کرنا ہے، آیت نمبر 21 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ. اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو، آبرو سے رکھ اس کو. بڑا اچھا ترجمہ ہے، آبرو سے، عزت سے رکھ اسے. یعنی ملازم کے طور پہ، غلام کے طور پہ نہیں، بلکہ جیسے گھر کے ایک فرد کے طور پر. عسیٰ ان ینفعنا، شاید ہمارے کام آوے. او نتخذہ ولدا، یا ہم کر لیں اس کو بیٹا. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اس طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں. اب یہ ایک دوسرا فیز ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا. پہلا ہم نے پڑھا ہے 2 رکوعوں میں، کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور پھر ان کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور وہاں سے کچھ لوگوں نے اٹھا کر انہیں جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیا. اور یہاں گویا وہ جس شخص نے خریدا وہ بڑا عہدیدار تھا مصر کی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں، عزیز مصر. اور عزیز نام نہیں تھا، عزیز گویا اس کی ایک ڈیزگنیشن تھی، ایک بڑے مرتبے کا آدمی تھا. اور کہا کہ اس طریقے سے ہم نے ان کو، یوسف علیہ السلام کو جگہ دی اس ملک میں، خاص طرح کا تمکن دیا. اور جیسے وہ ایک بڑا عہدیدار تھا تو اس گھر میں عمائدین کا آنا جانا ہوتا تھا، جو سربراہ لوگ ہیں وہ آتے جاتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں. تو گویا وہاں پر ان کی خاص طرح سے تربیت بھی ہو رہی ہے. اور ایک جیسے ہائی اپس جن کو ہم کہتے ہیں، یا حکومت کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان کے ساتھ بھی جیسے ان کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے انہیں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس واسطے کہ اس کو سکھا دیں کچھ کل بٹھانی باتوں کی. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ جیت رہتا ہے اپنا کام. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے پر غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو نوازیں، ان کو حکومت اور جو ہے وہ نبوت سے نوازیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا. اور بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا قصہ تمام کر دیا گیا ہے، لیکن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہتمام کیا اور ان کو وہاں تک پہنچایا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب پہنچا قوت کو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم. حکم سے مراد یہ یعنی قوت فیصلہ بھی ہے، حکم سے مراد حکومت بھی ہے، اور علم دیا، اور علم سے مراد یہاں پر وحی ہے، یعنی نبوت ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی والوں کو. یہاں پہ اس کا فائدہ ہے، حکم دیا یعنی وہ جو کیا دیا، عقل سے مشکل باتیں حل کرتے، اور علم اللہ کا دیں. یعنی علم اللہ کا دین جو ہے وہ اللہ نے دیا. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلایا اس کو عورت نے جس کے گھر میں تھا، عن نفسه، اپنا جی تھامنے سے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے یہ بات، صحیح احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ان کو غیر معمولی حسن اللہ نے دیا تھا. تو وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور ان کو جو ہے وہ آمادہ کرنا چاہا غلط کام پر. وغلقت الابواب، اور بند کیے دروازے. وقالت حیت لک، اور بولی شتابی کر. قال معاذ اللہ، کہا خدا کی پناہ. انہ ربی احسن مثواج، وہ عزیز مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو. اب یہاں پہ جو رب کا لفظ ہے اس میں مفسرین کی دونوں طرح کی آراء ہیں
کہ اس سے مراد جو ہے رب سے مراد اللہ ہے یا رب سے مراد جو ہے جو مالک ہے. تو یہاں حضرت شاہ صاحب نے بالکل واضح کھول کر بتا دیا کہ یہاں رب سے مراد رب تعالیٰ نہیں ہے بلکہ جو مالک ہے ان کا، عزیز مصر. انہ لا یفلح الظالمون، البتہ بھلا نہیں پاتے جو لوگ بے انصاف ہیں. یعنی جو لوگ بے انصافی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں، وہ لوگ فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور البتہ عورت نے فکر کی اس کی اور اس نے فکر کی عورت کی، لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی. كَذَلِكَ لِنَصِّفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہٹا دیں اس سے برائی اور بے حیائی. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، البتہ وہ ہے ہمارے چنے بندوں میں. اس کا فائدہ ہے، یعنی اس میں یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے نا کہ وہ خاتون تو ظاہری بات ہے آمادہ ہو گئی اور مائل ہو گئی، اور کہا کہ وہ بھی فکر کرتے، وہ بھی متوجہ ہو جاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. تو رب کی برہان سے کیا مراد ہے؟ ایک تو بہت عجیب سا قصہ ہے جو اسرائیلیات میں بیان ہوا ہے، تو وہ تو نامناسب بات ہے کہ سیدنا یعقوب کو دیکھا اور بالکل جیسے وہ آمادہ ہو گئے تھے، اور پھر وہاں دیکھا کہ وہ جو ہے اپنا جو ہے انگلی جو ہے وہ دانتوں میں دبائے ہوئے تھے، متنبع کر رہے تھے. اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی برہان سے مراد کیا ہے؟ وہ جو نور فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا ہے، اور جو بندے اس نور کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر گویا ان کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی جیسے مخلص بندے ہوتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اپنے نور فطرت کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو مخلص بنا دیتا ہے، یعنی ان کو گویا خالص کر دیتا ہے. مولانا اصلاحی صاحب نے بہت اچھا اس میں لکھا ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ بعثت سے پہلے بھی گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوتے ہیں. اور یہ مطلب نہیں ہے عصمت کا کہ گناہ کی قوت و صلاحیت سلب کر لی جاتی ہو، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ برابر اپنے نور فطرت کی نگرانی کرتے ہیں. اس وجہ سے بالتدریج وہ اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ سخت سے سخت آزمائش کے موقع پر بھی وہ ان کو راہ سے بے راہ نہیں ہونے دیتا. یہ ہے برہان، ٹھیک ہے، جو ان کے اندر اللہ نے رکھی تھی، اور پھر اسی نے ان کی حفاظت کی. اور یہی کہا نا کہ وہ مخلص بندے تھے، وہ جن کو ہم نے منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کو. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے پاس. اسی وقت جو ہے عزیز مصر جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے یہ منظر دیکھا. قالت، تو ایک دم وہ جو خاتون تھی اس کی بیوی، اس نے پینترا بدلا اور کہا، بولی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی جو چاہے تیرے گھر میں برائی، یعنی تیرے گھر کے معاملے میں. اور یہاں پہ دیکھیں نا، اہل سے مراد سب سے پہلے کون ہے؟ بیوی. الا ان یسجن، مگر یہی کہ قید پڑے، او عذاب علیم، یا دکھ کی مار. قال ہی راودتنی عن نفسی، سیدنا یوسف نے اپنی صفائی دی. یوسف بولا، اسی نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھاموں اپنا جی. وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے گھر کے لوگوں میں سے. یہاں پر بھی ایک اسرائیلی قصہ ہے کہ کوئی شیر خوار بچہ تھا، وہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، اس نے گواہی دی. لیکن یہ بھی ایسے ہی ایک اسرائیلی روایت ہے. یعنی کوئی بھی ان کے خاندان، یعنی جب یہ تنازع بڑھا تو پھر ان کے خاندان کا کوئی بڑا جو ہے سمجھدار زیرک آدمی، اس نے پھر یہ بات سجیسٹ کی کہ بھئی اس طرح سے اس کو مسئلے کو فیصل کرتے ہیں. کیا کہا اس نے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے اس کا کرتا پھٹا آگے سے. فصدقت، تو عورت سچی ہے اور وہ ہے جھوٹا. فصدقت وہو من الکاذبین، اور وہ ہے جھوٹا. کہ گویا دست درازی اگر کر رہے تھے تو پھر گویا جو ہے آگے کی طرف سے جو ہے وہ کرتا پھٹا ہونا چاہیے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے اس کا کرتا پھٹا پیچھے سے. اور یوسف جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو فرار چاہ رہا تھا، میں بھاگ رہا تھا، پیچھے سے عورت نے مجھے قابو کرنے کی کوشش کی. فَكَذَبَتْ، تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ ہے سچا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھر جب دیکھا عزیز نے کرتا اس کا پھٹا پیچھے سے. قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ،
بے شک یہ ایک فریب ہے عورتوں کا، ان کیدکن عظیم، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے۔ اب یہ جس کو ہمارے ہاں اسٹیریو ٹائپنگ کہتے ہیں نا، کیونکہ عزیز مصر تھا اس وقت بہت ایک رنج و غم کی کیفیت اس پہ طاری تھی، تو اس نے ایک تو کہا کہ بھئی تم جو ہے تم نے مکر کیا، اور تم عورتیں جو ہوتی ہو ان کے جو چلتر ہوتے ہیں، ان کے جو فریب ہوتے ہیں، مکر ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اب کہا کہ یوسف جانے دے یہ مذکور، بڑا اچھا ترجمہ ہے، عن ھذا یہ جو مذکور ہے اس قصے کو جانے دے۔ واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا کہ عورت تو بخشوا اپنا گناہ، انکی کنت من الخاطئین، یقین ہے کہ تو ہی گناہ گار تھی، تو ہی کلپریٹ تھی۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہنے لگی کئی عورتیں اس شہر میں، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز کی عورت خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے، اور تراود فتاها عن نفسی، اس کا جی فریفتہ ہو گئی اس کی محبت میں، یعنی خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے، اس کا جی فریفتہ ہو گئی اس کی محبت میں، قد شغفہا حبا، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں وہ بہکی ہے سری۔ اس کا فائدہ ہے یعنی غلام اس قابل کیا ہوگا، یعنی اب جیسے وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی بات، اور جو اشرافیہ کے گھرانے ہیں ان میں عورتیں جو ہیں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، طنز تعریض کر رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اتنی بڑے خاندان کی عورت، اور وہ فریفتہ ہوئی بھی تو کس پر؟ اپنے غلام پر، اپنے ملازم پر۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بھائی فریفتہ بھی ہوئی اور پھر بھی اس کو مائل بھی نہیں کر سکی، ناکام ہو گئی، تو جیسے بڑی ہی سبکی کا معاملہ ہے اور بڑی باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 7 قسم کے افراد وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، وہ دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ کوئی شخص جس کو دعوت گناہ دے ایسی عورت کے جو بڑے منصب والی ہو اور خوبصورت ہو، یعنی خاندانی عورت، کوئی زن بازاری نہیں، خاندانی عورت، بہت خوبصورت عورت، اور وہ دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ فقال انی اخاف اللہ، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو گویا اس کی بہت ہی جلی اور روشن مثال خود سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ تو یہ گویا باتیں بنائی انہوں نے۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب سنا اس نے ان کا فریب، یہ کس طرح میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، سازشیں کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، بلاوا بھیجا ان کو، وآتدت لہن متکئن، اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری، یعنی کوئی پھل ول رکھے سامنے اور پھر ساتھ چھری دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور پھر بولی یوسف سے کہ نکل آ ان کے سامنے۔ فلما رأینہ، پھر جب دیکھا اس کو، اکبرنہ، دہشت میں آ گئیں، بالکل مبہوت ہو گئیں، میسمرائز ہو گئیں۔ وقطعن ایدیہن، اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ وقلن حاش للہ، اور کہنے لگیاں حاش للہ، حاشا للہ، ما ھذا بشرا، نہیں یہ شخص آدمی، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ۔ اس کا فائدہ ہے چھریاں دی تھیں میوہ کھانے کو، ان کا حسن دیکھ کر بے حواس ہو گئیں، چھری سے ہاتھ کٹ گئے۔ ایک تعویل یہ ہے کہ ان کو چھریاں دی گئی تھیں اور ایک دم وہ ظاہر ہوئے، اور اتنا غیر معمولی حسن تھا کہ بالکل ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا، اور پھلوں کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگی۔ دوسری ایک رائے ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ باہر آئے تو گویا ان کے دل بھی اس کی طرف مائل ہو گئے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی، اور جیسے ہوتا ہے کہ جب گویا بہت زیادہ مائل کرنے کی کوشش کی اور مائل نہیں ہوئے تو جیسے خودکشی کی جو ہے وہ دھمکی دی، اور کہا کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ لیں گی، تو ہاتھ کاٹنے کی بھی کوشش کی لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا ظاہری بات ہے دعوت گناہ وہ کیسے قبول کر سکتے تھے، اور شاید اسی مناسبت سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بشر نہیں لگتا، یہ کوئی فرشتہ ہے، یعنی اتنی خوبصورت اور جو ہے وہ باوقار خواتین ہوں اور اس طریقے سے مائل کر رہی ہوں، اور اتنی زیادہ ایموشنلی بھی جو ہے بلیک میل کر رہی ہوں، اور پھر بھی وہ شخص جو ہے ٹس سے مس نہ ہو، لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر کوئی شہوت وغیرہ کی حص ہی نہیں ہے، اور یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی فرشتے ہیں۔
قالت فذلکن الذی لمتننی فی، بولی سو یہ وہی ہے کہ تانا دیا تم نے مجھ کو اس کے واسطے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور میں نے چاہا اس سے اس کا جی، پھر اس نے تھام رکھا، اپنے آپ کو روک کے رکھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور مقرر اگر نہ کرے گا، ما آمرہ، جو میں اس کو کہتی ہوں، لیسجنن، البتہ قید پڑے گا، ولیکون من الصاغرین، اور ہوگا بے عزت۔ ان کے روبرو یہ بات کہی تا وہ بھی سمجھاویں اور حضرت یوسف ڈر کر قبول کریں، یعنی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ بات کہی تاکہ وہ جیسے ڈر جائیں اور پھر قبول کر لیں یہ بات۔ قال، یوسف بولا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے رب مجھ کو یہ قید پسند ہے اس بات سے جس طرف مجھے بلاتیاں ہیں، یعنی یہ جس طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں بدکاری کی طرف، اس سے میرے لیے قید بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نہ دفع کرے مجھ سے ان کا فریب، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور ہو جاؤں بے عقل لوگوں میں سے۔ وہی بات کہ یہ انسان کے اندر اتنا پوٹنٹ جذبہ ہے کہ اس نے ٹیمپٹ کیا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا، لیکن اگر یہ بار بار معاملہ ہوگا تو مجھے ظاہری بات ہے آگے وہ ایک الفاظ بھی آئیں گے، وما ابرئ نفسی، تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے اور کوئی غرہ نہیں ہے، انسان کمزور ہے اور گویا اللہ سے اس کو پناہ ہی مانگتے رہنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ اللہ تو ہی ہے جو مجھ سے ان چیزوں کو دور کرے گا۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، سو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، پھر دفع کیا اس سے ان کا فریب۔ انہ هو السمیع العلیم، البتہ وہ ہے سننے والا خبردار۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یوں سوجھا لوگوں کو وہ نشانیاں دیکھے پر، لیسجننہ حتی حین، کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت۔ اب یہ چیز گویا سکینڈل بن گیا، بات پھیلنے لگ گئی، ایک بدنامی کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی، جو شرفاء کے گھرانے تھے جن کی خواتین نے یہ معاملہ کیا، تو ایک جیسے عجیب سے معاملات پیدا ہو گئے۔ تو یہ کہا بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو دبانے کے لیے اب جو ہے وہ یوسف کو قید کر دیا جائے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے بندی خانے میں اس کے ساتھ دو جوان۔ اب جیسے وہ قید میں ہیں تو وہاں ایک صورتحال پیدا ہوئی۔ قال احدہما انی ارانی آصر خمرا، کہنے لگا ان میں سے ایک، میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب، دیکھتا ہوں یعنی خواب میں دیکھتا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی کہ جانور کھاتے ہیں اس میں سے، یعنی اس نے اپنا ہی خواب بیان کیا۔ نبئنا بتأویلہ، بتا ہم کو اس کی تعبیر، یعنی ہو سکتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو اور قیدی وہاں پر ہوں وہ بھی اپنے مسائل لے کر ان کے پاس آتے ہوں، کچھ خواب بھی بیان کرتے ہوں، اور ایک شہرت ہو گئی ہو ان کی، ایک تو کردار بہت اچھا ہے، بہت سچے ہیں، اور اس معاملے میں خاص درک اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو یہ جو دو قیدی تھے ان کو کوئی خاص طرح کے خواب آئے تو انہوں نے آ کر بیان کیے، تو کہا بتا ہم کو اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا۔ اچھا، یعنی عام طور پر جو قید میں لوگ ہوتے ہیں وہ تو چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں، کسی نہ کسی جرم میں ماخوذ ہوتے ہیں نا، تو یعنی ہمیں لگتا ہے کہ آپ تو بہت پاک باز ہیں، بہت خوب کار ہیں، اور کسی طرح کی جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی خرابی یا کوئی بد معاملگی ہم نہیں دیکھتے۔ قال لا یأتیکما، بولا نہ آنے پائے گا تم کو، یأتیکما تم کو، طعام کھانا، تو زکانی ہی، جو ہر روز تم کو ملتا ہے، جو روزانہ کا کھانا ملتا ہے نا، ابھی اس میں کچھ دیر ہے، تو کہا کہ بس ابھی وہ کھانا آیا چاہتا ہے، وہ نہیں آئے گا مگر اتنی دیر میں، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر، قبل ان یأتیکما، اس کے آنے سے پہلے یعنی وہ جو میل آتا ہے نا، یعنی بہت تھوڑی سی ٹائم لگے گا مجھے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور پھر کیا کہا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے ایک موقع ملا فیض رسانی کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، نفع بخشی کا، لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، اپنی طرف نہیں کی۔ اور
اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے. اپنے سے جوڑنا، اپنی ذات سے متعلق کرنا، اپنے آپ کو مرکز بنانا، اس سے وہ ڈرتے ہیں. اور یہ تو ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف میں کہ ہمارے اسلاف میں بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ کو درس دیتے تھے، اور درس میں اگر حاضری ایک خاص اماؤنٹ سے بڑھنے لگتی تھی تو وہ ختم کر دیتے. یا وہ دیکھتے تھے کہ درس دے رہے ہیں اور کوئی اور صاحب آ گئے ہیں اور وہ درس دینا شروع کر دیتے تھے تو وہ اپنا درس لپیٹ دیتے تھے کہ بھئی اب ضرورت نہیں ہے، اب وہ ایک دوسرے صاحب آ گئے ہیں، ان سے لوگ استفادہ کریں. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا میرے رب نے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے انفرادی سطح پہ چاہے اجتماعی سطح پر، ہم اس کی جو نسبت ہے نا وہ نسبت دینی رکھیں، یعنی اپنا تعارف ایک دینی رکھیں اور اس کو اللہ کا فضل بتائیں، اور اس بات کو جیسے فریز بھی کریں. آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں جو ایک مائکرو فائنینسنگ کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے ایک این جی او کی طرز پر غیر سودی ہے، اس کا نام اخوت ہے، اور اس کے جو بانی آپ کہہ لیجئے اور اصل میں ہر لحاظ سے جو اس کے والی وارث ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. تو آپ دیکھیے انہوں نے اس کا نام اخوت رکھا، اور جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے کہیں گفتگو کا تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ نام کہاں سے آیا ہے، ٹھیک ہے، مواخات مدینہ سے آیا ہے. پھر وہ جہاں پر بھی یہ کام کرتے ہیں وہاں پر مسجد کو مرکز بناتے ہیں، یعنی ان کے الگ کوئی اس طرح کے اوور ہیڈز نہیں ہیں کہ الگ الگ آفیسز بنائیں، مسجد کے اندر اور وہاں کے جو صالحین ہیں ان کے تحت یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے نا. تو یہاں پر بھی کیا کہا ہے کہ یہ علم ہے مجھ کو سکھایا میرے رب نے. انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑا دین اس قوم کا، لا یؤمنون باللہ، کہ یقین نہیں رکھتے اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت سے وہ منکر ہیں. اب آپ دیکھیے موقع ملا ہے اور وہ لوگ بھی اس وقت جو ہے وہ ریسیپٹیو موڈ میں ہیں، ان کی ایک ضرورت ہے نا، ان کا ایک مسئلہ ہے جو سیدنا یوسف حل کرنے جا رہے ہیں، تو پوری طرح وہ متوجہ ہیں. اور اب سیدنا یوسف علیہ السلام بھی جیسے لیوریج لے رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ آئے ہیں میرے پاس اور طالب حاجت ہیں اور ان کی ضرورت ہے اور میں نے پوری کرنی ہے، تو اب گویا وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ بھئی لوگ جو ہیں ہمارے اینڈ سے کوئی حاجت مند ہیں یا ضرورت مند ہیں، تو اس طرح کے موقعوں کو دین کی دعوت دینے اور لوگوں کو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو کہا کہ اب یہ بات بھی بتا دی کہ دیکھو میں بھی ایسا ہی تھا جس طرح تم ہو، تم بھی شرک میں پڑے ہوئے ہو، میرے جو ہے وہ بڑوں کے ہاں بھی یہ معاملات جو ہیں وہ ہو گئے تھے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ دادوں کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا. یعنی ایک امیجیٹ میرا ماضی ہے، وہاں تو شرک ہے، وہاں تو کفر ہے، لیکن ایک میرا پرانا ماضی ہے، ٹھیک ہے، میرے آباء و اجداد ہیں وہ تو پیغمبر ہیں اور ان کے ہاں جو ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو کہا کہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور مطلب یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد ملت قوم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو قوم ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں، یعنی جس قوم میں وہ رہ رہے ہیں وہ قوم جو ہے وہاں پر شرک کرنے والی ہے، ورنہ تو ظاہری بات ہے وہ پیغمبر کی اولاد ہے. ہاں تو وہ غلط ہو گئی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ ان کے ہاں تو ظاہری بات ہے شرک کا تصور نہیں ہے. وہ ان کے والد جو ہیں وہ یعقوب ہیں، ان کے دادا جو ہیں وہ اسحاق ہیں اور پردادا ابراہیم ہیں، لیکن جہاں پر جو ہے وہ جو قوم ہے نا جس میں وہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ وہ پلے بڑے ہیں، وہ جو ہے ایک مشرک قوم ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور کہا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب جو ہے ان کی میں نے قبول کر لی. اور سیدنا یوسف علیہ السلام اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیے نا کہ ان کا شجرہ کتنا اعلیٰ ہے. تو آپ سے پوچھا گیا ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اکرم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شرف والا کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یوسف ہیں، اور کہا کہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ، کہ یوسف ہیں جو اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی کے پوتے ہیں، اور پھر ابراہیم خلیل اللہ کے پڑ پوتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ آپ سمجھ لیجیے ایسی زبردست جو ہے آپ کہہ لیں لینیج وہ کس کی ہوگی. یعنی عام طور پہ شرف جو ہے وہ دو چیزوں سے طے ہوتا ہے، ایک ذاتی اوصاف اخلاق وہ بھی ہیں، محسن ہیں، صدیق آگے آئے گا ان کا لقب،
اور پھر کیا ہے کہ وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے پوتے ہیں، پیغمبر کے پڑ پوتے. تو پھر آپ ایک اور موقع پہ آپ نے کہا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، خود کریم، کریم کے بیٹے، کریم کے پوتے، کریم کے پڑ پوتے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت لوگ بھلا نہیں مانتے. یا صاحب السجن، اے رفیق و بندی خانے کے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست. یعنی یہ وہ دلیل ہے جو قرآن مجید میں اور کئی جگہ بیان ہوئی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اور یہ بھی بیان ہوئی ہے ایک جگہ پہ تشبیہ کہ ایک شخص وہ ہے جس کا ایک مالک ہے، ایک غلام کا ایک مالک ہے، اور ایک غلام کے کئی مالک ہیں. تو کہا کہ بھئی کیا متفرق معبود اور جن کی آپس میں رائے ملتی بھی نہیں ہے اور وہ ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ بہتر ہے کہ یا ایک اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، کچھ نہیں پوچھتے ہو سوائے اس کے مگر نام ہیں. سمیتموہا انتم و آباؤکم، کہ رکھ لیے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی سند. ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں کسی کی سوا اللہ کی، کسی کی سوا اللہ کے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نے، تمہاری قوم نے جن بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، کچھ نام رکھے ہوئے ہیں، وہ نام ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسم ہے، ان کا مسمہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تکوینی طور پر کل اختیار، کل حکم اللہ ہی کا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک ہی نہیں. امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس نے فرما دیا کہ نہ پوجو مگر اسی کو. ذالک الدین القیم، یہی ہے راہ سیدھی. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، پر بہت لوگ نہیں جانتے. یا صاحب السجن، اے رفیق و بندی خانے کے. اب یعنی پہلے دعوت دے دی بہت اختصار کے ساتھ کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس میں پریشانی بھی نہ ہو، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ بھئی جیسے ہماری جو ہے ایک ضرورت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایک لمبی تقریر شروع کر دی ہے. جب اس چند جملوں میں اپنی بات مکمل کر دی، مدعا بیان کر دیا اور پوری دلیل بھی دے دی اس کے اندر. اب گویا وہ جو ان کا مسئلہ تھا، جو مدعا تھا، وہ اب حل کر رہے ہیں. یا صاحب السجن، اے رفیق و بندی خانے کے. اما احدکما، ایک جو ہے تم دونوں میں، فیسقی ربہ خمرا، سو پلاوے گا اپنے خدا کو یا اپنے مالک کو شراب. واما الآخر، اور دوسرا جو ہے، فیسلب، سو سولی چڑھے گا. فتأکل الطیر من رأسی، پھر کھاویں گے جانور اس کے سر میں سے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصل ہوا کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے. اب یہ ان کو بتا دیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور کہہ دیا اس کو جس کو اٹکلا کہ بچے گا ان دو میں. یعنی ایک کے بارے میں تو کہا نا کہ بھئی وہ ساقی بنے گا، اور دوسرے کے بارے میں یعنی وہ جو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور دوسرے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مصلوب ہوگا. تو جس کے بارے میں ان کا اٹکل یہ تھا کہ بھئی یہ بچے گا اور ساقی گیری کرے گا، اس سے کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کریو اپنے مالک کے سامنے. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، سو بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے خداوند یا مالک سے. فلبث فی السجن بضع سنین، پھر رہ گیا قید میں کئی برس. تو یہاں پر فائدے میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف نے اسباب کی صحیح کی کہ میرا ذکر کریو بادشاہ پاس. وہ بھول گیا تاکہ پیغمبر کا دل اسباب پر نہ ٹھہرے. کئی برس رہے قید میں، اکثر لوگ کہتے ہیں 7 برس رہے. یعنی وہی بات کہ چونکہ انہوں نے گویا تھوڑا اپنی طرف سے اہتمام کیا کہ بھائی چلو اس کی طرف سے ایک بات پہنچ جائے گی کہ وہاں پہ ایک بہت ہی نیک صفت آدمی اور بغیر کسی الزام کے جو ہے وہ ماخوذ ہے، تو گویا ان کی کوئی داد رسی کی جائے گی. تو گویا شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسی وجہ سے گویا اللہ تعالیٰ کی تکوین میں معاملہ ہوا نا کہ وہ بھول گیا، اور پھر اس سے گویا یہ بات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ اللہ ہی پر اعتماد رکھتے ہیں، اسی پہ بھروسہ رکھتے ہیں. وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان. اب ایک منظر بدلتا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے اس علاقے کا،
وہ اب اس کو ایک خواب آیا ہے، بہت معنی خیز خواب ہے، وہ اب بیان کر رہا ہے اپنے درباریوں کے سامنے یا جو جوتشی وہاں پر ہیں ان کے سامنے۔ انی ارا سبع بقرات سمان، میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی، یأکلہن سبع عجاف، ان کو کھاتی ہیں 7 دبلی، و7 سنبلات خضر، اور 7 بالیں ہری، و اخر یابسات، اور دوسری سوکھی۔ یا ایھا الملا، اے دربار والو، افتونی فی رؤیایا، تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرتے۔ قالو، بولے، اضغاث احلام، یہ اڑتے خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم کو تعبیر خوابوں کی معلوم نہیں، یہ پریشان خیالی ہے، یہ بے معنی باتیں ہیں، ان کے اندر کوئی معنی خیزی نہیں ہے، اور ویسے ہمیں اس علم کی کوئی خبر بھی نہیں ہے زیادہ۔ وقال الذی نجا منہما، یا یہ کہا ہوگا کہ بھئی جو بامانی جو ہیں وہ خواب ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ سمبلز ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی معنویت ہوتی ہے، وہ تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو ہے بے معنی اور لغو جو خواب ہیں اس کی کیا تعبیر ہم بتائیں۔ وقال الذی نجا منہما، اب وہ چونکہ ساقی تھا بادشاہ کا، وہ وہیں پہ کہیں موجود تھا، وہ بولا وہ جو بچا تھا ان دونوں میں، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور یاد کیا مدت کے بعد، اس کو اب یاد آیا، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر سو تم مجھ کو بھیجو۔ یاد آ گیا کہ یوسف کو تو غیر معمولی صلاحیت اور درک ہے اس معاملے میں۔ یوسف ایھا الصدیق، اب وہ پہنچا ہے سیدنا یوسف کے پاس جیل میں، جا کر کہا یوسف اے سچے، اب وہی بات کہ کردار ان کا ایسا ہے، اور کہا کہ سچے ہیں، اور پہلے بھی چونکہ ان کا خواب سچا ہو گیا تھا نا، تو وہ بتایا تھا تو ایسا ہی ہوا تھا، وہ دوسرا شخص جو ہے وہ سولی چڑھ گیا اور یہ جو ہے وہ بادشاہ کا ساقی بن گیا، اس سے بھی بات واضح ہو گئی کہ ویسے بھی سچے ہیں، اور خواب کے معاملے میں، اس کی انٹرپریٹیشن کے معاملے میں بھی سچے ہیں۔ افتنا فی سبع بقرات سمان، حکم دے ہم کو اس خواب میں 7 گائیں موٹی، یأکلہن سبع عجاف، ان کو کھاویں 7 دبلی، و7 سنبلات خضر، اور 7 بالیں ہری، و اخر یابسات، اور دوسری سوکھی، لعلی ارجع الی الناس، کہ میں لے جاؤں لوگوں پاس، لعلہم یعلمون، شاید ان کو معلوم ہو۔ پریشان ہے بادشاہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ۔ قال، اب انہوں نے تعبیر بیان کی، بولا، تزرعون 7 سنین دابا، تم کھیتی کرو گے 7 برس لگ کر، فما حصدتم، سو جو کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اس کو چھوڑ دو اس کی بال میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا جو کھاتے ہو، ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آویں گے اس پیچھے 7 برس سختی کے، یأکلن ما قدمتم لہن، کھاویں جو رکھا تم نے ان کے واسطے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا جو روک رکھو گے، ثم یأتی من بعد ذلک عام، اور پھر اس کے بعد آوے گا اس پیچھے 1 برس، یعنی 7 سال بہت اچھے، اس میں تم بہت زیادہ یافت ہو جائے گی، اس میں سے احتیاط سے استعمال کرو، ضرورت کا کر لو، باقیوں کو اس کے اندر، بالیوں کے اندر ہی چھوڑ دو۔ پھر 7 سال بہت سخت آئیں گے، اس میں جو تم نے پس انداز کیا ہوگا نا وہ استعمال کرو گے، اور پھر اس کے بعد جو 8واں سال اس کے بعد آئے گا، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ آئے گا اس پیچھے 1 برس، فیہ یغاث الناس، اس میں میہ پاویں گے لوگ، وفیہ یاسرون، اور اس میں رس نچوڑیں گے، یعنی بہت جو ہے پھل آئیں گے اور انگور آئے گا، اور دوسرے آئیں گے اس کے رس بھی نچوڑیں گے۔ وقال الملک ائتونی بہ، اب جب جا کر جو ساقی نے وہ خواب بیان کیا تو بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ یہ بہت بامانی بات ہے اور بہت ہی سمجھ بوجھ والی بات بتائی ہے، تو اب بادشاہ نے کہا، وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے، لے آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب پہنچا اس پاس بھیجا آدمی، اس کا پیامبر، قال، کہا، یعنی یوسف نے کہا، ارجع الی ربک، پھر جا اپنے رب کے پاس، مالک کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور پوچھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے اپنے ہاتھ، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں نا، فریب سب جانتا ہے، اس سے بھی وہ جو مولانا اصلاحی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی چال چلی تھی، انہوں نے بھی جو ہے ٹیمپٹ کیا تھا، اور پھر جو ہے وہ آخری فائنل ریزورٹ کے طور پر جو ہے وہ انگلیاں کاٹ لیں۔
اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اتنے برس سے وہ پڑے ہوئے ہیں، جو ہے وہ بغیر کسی جرم کے وہاں پر جیل میں قید ہیں، اور ایک موقع مل رہا ہے اور بادشاہ ان کو بلا رہا ہے تو لپک کے جاتے، لیکن کہا کہ نہیں، پہلے معاملہ صاف ہونا چاہیے اور پہلے بے غبار طریقے سے اس معاملے کا فیصلہ ہو، تاکہ میں تہمت مجھ سے صاف ہو اور میں جو ہے مجھے بے عیب قرار دیا جائے، پھر میں یہاں سے نکلوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب وہ اپنے پہلے پیغمبروں کی مدح بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ، اور طول ما لبث یوسف، کہ اگر میں جو ہے وہ قید میں رہتا جتنی طویل مدت تک یوسف جو ہے وہ قید رہے، لَأَجَبْتُ الدَّاعِی، تو میں تو بھائی فوری طور پر جو داعی آیا تھا، جو پیامبر آیا تھا، جس کو رسول یہاں کہا گیا ہے، میں اس کی دعوت قبول کر لیتا اور چل پڑتا۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے۔ آپ بھی کبھی ایسا نہ کرتے، آپ بھی وہی کرتے جو آپ کے بھائی یوسف نے کیا ہے، لیکن ایک تواضع کا اظہار ہے اور ایک اپنے بھائی یوسف کی گویا عظمت کا بیان ہے۔ قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی، اب بلایا گیا معاملے سارا طے کرنے کے لیے، کہا بادشاہ نے ما خطبکن، یعنی اب عورتیں بھی ہیں وہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، عورتوں کو کہ کیا ما خطبکن، کیا حقیقت ہے تمہاری، اذ راودتن یوسف عن نفسی، جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کے جی سے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے نا کہ واقعہ صرف اتنا تھوڑی ہے کہ وہ گئے ہیں اور دیکھ کے مبہوت رہ کے ہاتھ ان کے کٹ گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پھر باقاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے ورغلایا، انہوں نے بھی دعوت گناہ دی۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، بولیاں حاشا للہ، ہم کو معلوم نہیں اس کچھ برائی پر۔ قالت امرأۃ العزیز، اب بولی عورت عزیز کی، الآن حس الحق، اب کھل گئی سچی بات، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے پھسلایا تھا اس کو اس کے جی سے، وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچا ہے۔ تو ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یوسف نے کہا اتنا اس واسطے کہ وہ شخص معلوم کرے کہ میں نے چوری نہیں کی اس عزیز کی چھپ کر، لم اخنہ بالغیب، اس کی غیر موجودگی میں میں نے اس کے حرم میں کوئی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ نہیں چلاتا فریب دغا بازوں کا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، ان النفس لأمارۃ بالسوء، جی تو سکھاتا ہے برائی، الا ما رحم ربی، مگر جو رحم کیا میرے رب نے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب یہاں پر یہ جو قول ہے یہ کس کا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے یعنی یہ جو قول ہے وہ عزیز مصر کی بیوی کا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ جو پچھلی آیت آ رہی ہے اس کے تسلسل میں تو لگتا یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہی کا قول ہے، کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے نفس کو اپنے نفس کی جو شرارت ہے اس سے اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ تو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اب جو نفس کا لفظ ہے قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے جس کے لیے ہم روح کا لفظ بولتے ہیں، جان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، عقل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ضمیر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ نفس ایک نیگیٹو کونوٹیشن رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نفس گویا جبلتوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فیکلٹی دی ہے جو ضروری تھی اس کو دنیا سے متعلق رکھنے کے لیے، یعنی یہ جو بھوک ہے، جنس ہے، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ ہے، یہ وہ جبلتیں ہیں، انسٹنکٹس ہیں جو ضروری تھیں اس دنیا میں سسٹیننس کے لیے، ٹھیک ہے۔ بھوک کی جبلت ہے انسان کی اپنی جو ہے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے، جنس کی جبلت ہے نسل انسانی کو پرولونگ کرنے کے لیے، پھر جو تفوق کی جو جبلت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تمدن کا معاملہ آگے چلے، لیکن یہ دی ہے دنیا سے متعلق رکھنے کے لیے۔ تو یہ جو نفس خاص طور پہ ان معنوں میں کہا جاتا ہے یہ نیگیٹو کونوٹیشن رکھتا ہے، اس کو ہوا بھی کہتے ہیں، اس کو جبلتوں کا مجموعہ بھی کہتے ہیں، تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو نفس ہے نا یہ تو انسان کو بہت زیادہ برائی کی تلقین کرتا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، میں خاص کر رکھوں اس کو اپنے کام میں۔
فلما کلمہ، پھر جب بات چیت کی اس سے، قال انک الیوم لدینا مکین امین، اس کہا سچ تو نے آج ہمارے پاس جگہ پائی معتبر ہو کر. یعنی جب وہ آئے سیدنا یوسف علیہ السلام، ان سے تبادلہ خیال ہوا، اور پھر پہلے بھی وہ بہت قائل ہو گئے تھے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے خواب کی تعبیر کی اور بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ اس کی ایک سمجھ لیجئے کہ جو علاج ہے، جو دوا دارو ہے، وہ بھی بیان کی. اب وہ بیٹھے ہیں، گفتگو ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آج تو تم نے جو ہم گفتگو ہوئی ہے، اب میرے ہاں تم ایک بڑے جو ہے معتبر مرتبے پر فائز ہو گئے ہو. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف نے کہا مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں خوب نگہبان ہوں، خبردار. اب یہاں جو ایک بات آئی ہے، ہمارے ہاں ایک مولانا مودودی صاحب علیہ رحمہ، انہوں نے ایک زمانے میں جب وہ پاکستان بننے کے بعد الیکشن وغیرہ کا معاملہ ہوا تو انہوں نے گویا یہ تصورات پیش کیے کہ جو امیدواری ہے وہ حرام ہے اور پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ لعنت ہے. کچھ احادیث سے استدلال کیا جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ہم اس کو نہیں دیتے عہدہ یا ذمہ داری جو اس کی حرص کرتا ہے. اس بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کہی، لیکن بعد میں پھر اس پہ کمپرومائزنگ پوزیشن اختیار کر لی، اور پھر کہا کہ نہیں جو ہے وہ سب لوگ مل جل کر اگر کر لیں، اور اگر اچھی نیت سے ہو حکومت کی طلبی یا کوئی عہدہ حاصل کرنا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا مقصد اگر ہو تو اس میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی استدلال کیا کہ جیسے انہوں نے طلب کیا، یعنی وہ امیدوار بنے کہ بھئی ان کو عہدہ دیا جائے. بہرحال وہ امیدوار تھے یا نہیں تھے، بہرحال اس آیت کا اس مسئلے سے تعلق نہیں ہے. یعنی یہاں تو پیچھے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ نے بلایا، ان کو اعزاز دیا، خلعت پہنائی، اپنے سے قریب کر لیا، اور پھر ان سے کہا کہ بھئی اب آپ نے ہمیں ایک مسئلہ بتایا ہے. وہ جو ہمارے یہاں پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا کہ جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اس کا ایک حل بھی بتایا ہے، تو اب آپ ہی بتائیے کہ بھئی اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو اب یہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اس دوران پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں اس کو ٹیکل کروں تو پھر مجھے زمین کے خزانوں کا آپ انچارج بنا دیں، چونکہ اس سارے معاملات میں اصل میں ہے ہی یہ مینجمنٹ کرنی ہے نا اناج کی اور غلے کی. اور پھر یہاں جو دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ حفیظ علیم، یہ بھی بہت اہم ہے کہ کوئی بھی منصب ہونا اس کے لیے دو باتیں گویا درکار ہوتی ہیں. ایک اس کی اہلیت درکار ہے، یعنی وہ جو کام ہے اس کے لیے سکل ہے آپ کے پاس اور آپ جو ہے یہ سارا کام کر سکتے ہیں، یعنی وہ گویا علیم کا لفظ سے سامنے آ گئی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کردار والا ہو، امانت دار ہو، خائن نہ ہو. تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں اداروں میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ اہلیت ہوتی ہے لیکن دیانت غائب ہوتی ہے، اور کہیں دیانت ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ان صاحب کو کام کا جانچ ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کر سکتے. تو یہ دونوں اوصاف بہت اہم ہیں، حفیظ علیم، کہ اہلیت بھی ہو اور دیانت داری بھی ہو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور یوں قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جگہ پکڑے اس میں جہاں چاہے، نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچاتے ہیں ہم اپنی مہر جس کو چاہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ضائع نہیں کرتے ہم نیک بھلائی والوں کو. یعنی اب دیکھیے نا وہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ایک فائنینشیل ایمرجنسی لگ گئی. اور جس طرح ہمارے ملک میں بھی ہوتا رہا کہ خاص صورتحال ہوتی ہے ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے، تو مثلا جیسے ایمرجنسی لگا دی اور جیسے مارشل لاء لگ گیا، اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے؟ وہ جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. تو گویا آپ سمجھ لیجئے اسی طرح کی حیثیت ان کو حاصل ہو گئی کہ پورے ملک میں ہر جگہ پر گویا ان کا اختیار چلنے لگا. اور کہا کہ ہم جو ہے ضائع نہیں کرتے نیک لوگوں کی بھلائی کا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور نیک آخرت کا بہتر، نیک یہاں بدلہ اجر، اور نیک آخرت کا بہتر ہے ان کو جو یقین لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور رہے پرہیزگاری میں. یہ تو ایک دنیا کا تمکن ہے جو انہیں ملا، اور دنیا میں بھی ہم اپنے جو ہے مقرب بندوں کو، پرہیزگار بندوں کو نوازتے ہیں، لیکن اصل تو معاملہ آخرت کا ہے نا، اور آخرت کا اجر جو ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے. وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف کے، فدخلوا علیہ، پھر داخل ہوئے اس کے پاس، فعرفہم، تو اس نے پہچانا، وہم لہو منکرون، اور وہ نہیں پہچانتے تھے. یعنی اب یہ جو قحط تھا یہ ارد گرد کے علاقوں میں دور دور تک پھیل گیا، اور کنعان سے ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی درماندہ ہو کر آئے. یعنی چونکہ
وہ قحط تو بہت جگہوں پہ تھا، لیکن وہ جو علاقہ تھا یعنی وہ جو مصر کا علاقہ تھا وہاں پر یہ فائنینشیل ارینجمنٹ ہوئی ہوئی تھی کہ پہلے 7 سال میں وہ غلہ جو ہے وہ بچا لیا گیا تھا. اب اگلے 7 سال میں وہ آرام سے بے تکلف کھا رہے ہیں، سرپلس بھی ہے، تو ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے. اور جیسے راشننگ ہو چکی ہے کہ بھئی اتنی پونجی آپ دیں گے تو آپ کو اتنا غلہ اس کے اگینسٹ ملے گا. تو اب گویا وہ بھائی بھی آئے درماندہ ہو کر اور جو ہے دربار میں داخل ہوئے، اور سیدنا یوسف جو ہیں وہ تو پہچان گئے ان کو، جبکہ وہ نہیں پہچانتے تھے. اور ظاہری بات ہے وجہ کیا ہے کہ وہ تو خیال ہی نہیں کرتے ہوں گے، ان کو تو باور ہی نہیں ہو سکتا ہوگا کہ بھئی جس کا ہم نے پتہ کاٹ دیا تھا وہ اس طریقے سے مصر پہنچے اور پھر مصر میں یہ تمکن انہیں مل گیا. تو وہ بھی اگر ظاہری بات ہے سوچ رہے ہوتے، غور کرتے تو شاید پہچان لیتے، لیکن یہ خیال ہی نہیں تھا ان کو. ولما جہزہم بجہازہم، اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب، قال تونی بأخ لکم من ابیکم، کہا لے آؤ میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے. اب یہ بات کیسے کہی انہوں نے؟ ظاہر ان کو تو پتہ ہی تھا خیر کہ میرا جو ظاہری بات ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ماں جایا، یعنی مراد یہ ہے کہ بھائی وہ باقی جو ہے وہ تو سوتیلے تھے، اور جب آیا ہوگا نا کہ اتنے لوگوں کا راشن ہمیں چاہیے، گھر میں اتنے بندے ہیں، تو کہا کہ وہ جو تمہارا ایک بھائی ہے اس کو تم لے کر آؤ. اور الا ترون انی اوفی الکیل، تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں پوری دیتا ہوں بھرتی، وانا خیر المنزلین، اور خوب طرح اتارتا ہوں، اچھی طرح جو ہے مہمان نوازی کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بھئی میں ایسے نہیں کرتا، اس میں تو پھر پلفریج ہو سکتی ہے، جال سازی ہو سکتی ہے، کسی کا نام لکھ کے لے آؤ، کہو گھر میں اتنے لوگ ہیں. کہا کہ نہیں میں پوری بھرتی جس کا جو ڈیو ہوتا ہے وہ میں دیتا ہوں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر اس کو نہ لائے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو بھرتی نہیں تم کو میرے نزدیک، پھر اب یہ تمہیں پیمانہ نہیں ملے گا، یہ اناج نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے پاس نہ آنا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، بولے ہم خواہش کریں گے اس کے باپ سے، آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے باپ کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور البتہ ہم کو اب کرنا ہی ہے یہ. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور اس دوران کہہ دیا خدمت گاروں کو، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو ان کی پونجی ان کے بوجھوں میں، ان کے کجاووں میں جہاں ان کا سامان ہے. لعلہم یعرفونہا، شاید اس کو پہچانیں. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب پھر کر جاویں اپنے گھر. لعلہم یرجعون، شاید وہ پھر آویں. اس کا فائدہ ہے جو قیمت لائے تھے وہ چھپا کر اناج کے بوجھوں میں ڈال دی احسان کر کر. یعنی گویا یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ہے جب پتہ لگے کہ اتنی فیور ہمارے ساتھ ہو گئی ہے تو پھر گویا دوبارہ پلٹ کر آئیں. یعنی وہ غلہ بھی دے دیا اور جو انہوں نے رقم دی تھی وہ بھی واپس رکھوا دی. فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب پھر گئے اپنے باپ پاس. قالوا یا ابانا، بولے اے باپ، منع منا الکیل، بند ہوئی ہم سے بھرتی. انہوں نے کہہ دیا کہ اب دوبارہ نہیں ملے گی جب تک کہ وہ بھائی کو نہ لے کر آؤ. فارسل معنا اخانا، سو بھیج ہمارے ساتھ بھائی ہمارا، نقتل، کہ بھرتی لاویں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے نگہبان ہیں. یعنی اب ہمارے ساتھ بھیج دو. اور پھر دوبارہ وہ بات کہی چونکہ پتہ تھا کہ باپ اعتماد تو کرتا نہیں ہے. کہا کہ نہیں جی ہم نگہبان ہیں. قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہا میں اعتبار کروں تمہارا اس پر وہی جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر پہلے. اس وقت بھی میں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا نا کہ تم کہیں نکل جاؤ گے اور تمہارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور پھر تم نے وہی کہانی بنا کر لائے. فاللہ خیر حافظا، سو اللہ بہتر ہے نگہبان. ٹھیک ہے میں اب کیا کروں، اب کرنا ہی پڑے گا، یہ اللہ ہی بہتر نگہبان ہے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان. مجھے جو رحمت و شفقت اپنے اس بچے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر اس سے کہیں زیادہ رحمت و شفقت ہے. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، اور جب کھولی اپنی چیز بست پائی اپنی پونجی پھر آئی ان کی طرف. قالوا یا ابانا ما نبغی، بولے اے باپ وہی جو ہم مانگتے ہیں، یعنی اور ہمیں کیا چاہیے، ہمارے پاس تو جو ہم نے وہاں پر پونجی دی تھی وہ بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے. ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ پونجی پھیر دی ہے ہم کو، یہ پونجی پھیر دی ہے ہم کو. یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، اور جیسے یہ بھی ایک ایسا آپ سمجھ لیجیے ضرب المثل کی حیثیت اس کی ہو گئی. مولانا علی میاں علیہ رحمہ یہ بات بہت کہا کرتے تھے، چونکہ عربی
زبان میں غیر معمولی صلاحیت تھی، گفتگو میں بھی اور جو ہے تحریر میں بھی، تو عربوں سے ان کا بہت ربط ضبط تھا، تعلق تھا، اور بادشاہوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ. اور وہاں پر جو وہ معاملات دیکھتے تھے، تیل کی دولت کی وجہ سے جو عیاشی اور جو غفلت اور اس طرح کے معاملات، دین سے دوری، بہت کڑتے تھے. اور پھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب جو ہے، جو ہم بر صغیر کے لوگ ہیں نا، اب لگتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے. یعنی پہلے آپ دیکھیے کہ دین عرب سے چلا ہے، وہاں سے پوری دنیا میں پھیلا ہے، ہم تک بھی وہیں سے پہنچا ہے، تو گویا انہوں نے ہم پر احسان کیا، ہم تک دین پہنچایا. اب جیسے وہ اس کے محتاج ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے اور ان کو جو ہے دین صحیح طرح سے بتایا جائے. تو کہا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اب گویا دین کی تعلیمات اور دین کے جو بنیادی اقدار ہیں وہ ان تک پہنچائیں، تاکہ پھر وہ یہ کہہ سکیں، کیا کہہ سکیں؟ ھذہ بضاعتنا ردت الینا، کہ یہ ہماری پونجی ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی. اور یہ جو ایکسپریشن ہے مجھے ویسے بھی بہت یاد آتا ہے، جب ہمارے ہاں، چونکہ آپ کو معلوم ہے، جب کولونیل پیریڈ آیا اور جو یورپی اقوام ہیں ہم پر غالب آ گئیں، اور اس میں خاص طرح کا ایک مائنڈ سیٹ ہمارے سامنے آیا، اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی اب اگر ہمیں سروائیو کرنا ہے نا، تو ہمیں بس انگریزوں جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پر غالب آ گئے. تو ان کو لگا کہ بھئی ایک تو ان کے ہاں علم بہت برتر ہے اور ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے، وہ بھی ان سے حاصل کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت مہذب لوگ ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ایک سویلائزنگ مشن تھا، اور وہ جو کپلنگ کی نظم تھی نا، وائٹ مینز برڈن، تو ایک تصور یہ تھا کہ اب اصل میں ہم جو ہیں وہ تہذیب یافتہ ہیں اور باقی پوری دنیا جو ہے وہ جانگلی ہے، ہمیں ان کی تہذیب کرنی ہے. تو ہمارے یہاں بھی سر سید مرحوم کا بھی یہ خیال ہو گیا، اور انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے جو ہے رسالہ نکالا اور پھر تعلیمی ادارہ قائم کیا. تو اسی ایک لائن یہ لی کچھ لوگوں نے، مثلا کچھ لوگ جو ہسٹورین نوعیت کے تھے، مثلا حالی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھیں، ایک تو یہ بات کہی کہ ہم آج جو اتنے پھٹے حالوں میں نا، ہمیشہ سے ہم نالائق و نکھد نہیں تھے، ہم بڑے اچھے رہیں. اور اسی طرح شبلی کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مامون کتاب لکھی، غزالی کتاب لکھی، سیدنا عائشہ پہ لکھی، سیدہ عائشہ پہ لکھی، اور لوگوں پر لکھی. تو وہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہمارا ماضی بہت شاندار ہے، ہاں اب ہم نالائق ہو گئے. اور پھر ایک اور جو لائن پکڑی گئی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ دیکھیے اصل میں ہم جاگ رہے تھے اور مغرب سو رہا تھا، اور ہم نے مغرب کو جگا دیا اور ہم سے انہوں نے علوم سیکھے، اور اس کے بعد پھر وہ جاگ گئے اور ہم جو ہے لمبی تان کے سو گئے اور ہم غافل ہیں. تو آج اگر ہم مغرب کی چیزیں، انلائٹنمنٹ کی ویلیوز، مڈرنٹی کی اقدار، اگر ہم ان کو قبول کرتے ہیں تو ہم کسی اجنبی چیز کو قبول نہیں کرتے. وہ اصل میں کیا ہے؟ ھذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہم سے ہی انہوں نے سیکھا تھا، اب ہم جب ان سے لے رہے ہیں تو ہم ریکلیم کر رہے ہیں، ہم کوئی اجنبی چیز ان سے نہیں لے رہے بلکہ اپنی ہی چیزیں ان سے واپس لے رہے ہیں. بہرحال اس کے اندر جو آپ سمجھ لیجئے کہ حماقت ہے، اور اس کے اندر جو خطرناکی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور رسد لاویں ہم اپنے گھر کو اور خبرداری کریں اپنے بھائی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ لیویں بھرتی. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، وہ بھرتی آسان ہے، یعنی یہ تو بڑی سہولت سے ہمیں مل گئی تھی. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، کہا، یعنی یعقوب نے کہا، لن أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، ہرگز نہ بھیجوں گا اس کو ساتھ تمہارے، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک دو مجھ کو عہد خدا کا. لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ البتہ پہنچاؤ گے میرے پاس اس کو. إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، مگر یہ کہ گھیرے جاؤ تم سارے، اگر تم سب گھیر لیے جاؤ، کہیں تمہیں قید کر دیا جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر نہ آنا میرے پاس، شکل نہ دکھانا. تو فلما آتوہ موثقہم، پھر جب دیا اس کو عہد سب نے قول و قرار کیا. قال اللہ علی ما نقول وکیل، بولا ذمہ اللہ کا ہے جو باتیں ہم کہتے ہیں. یعنی مراد وہی ہے، ٹھیک ہے کہ میں نے جو ہے تم سے ایک عہد معاہدہ بھی لے لیا ہے، لیکن اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد ہے. وقال، اور ایک اور تدبیر بتائی، وقال یا بنیہ، اور کہا اے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہو جیوں ایک دروازے سے، یعنی تم سب کے سب جی جو ہیں ایک دروازے سے مت داخل ہو. وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور پیٹھو یعنی داخل ہو کئی دروازوں سے جدا جدا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی چیز سے.
ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں سوائے اللہ کے، علیہ توکلت، اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اس کا فائدہ ہے یہ ٹوک کا بچاؤ بتایا۔ ٹوک سے مراد یہاں جیسے وہی ہے حسد، وہ جو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ العین حق، کہ یہ جو نظر لگنا ہے نا اور جو حسد کی نگاہ ہوتی ہے اس کی تاثیرات ہوتی ہیں، نفسیاتی ہوتی ہیں، اور اس نفسیاتی اثرات کے پھر فزیکل یا فزیولوجیکل اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ ٹوک کا بچاؤ بتایا، پھر بھروسہ اللہ پر بتایا، بھروسہ اللہ پر کیا، ٹوک لگنی غلط نہیں، یعنی نظر لگنی غلط نہیں، اور اس کا بچاؤ کرنا روا ہے۔ اب اس کے بچاؤ کے لیے کوئی آدمی تدبیر کرتا ہے تو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ شہر میں داخل ہوں گے اور جناب جو ہے وہ 11 بھائی جوان داخل ہوں تن و مند، تو لوگ حسد کریں گے۔ اور ایک رائے مولانا اصلاحی صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے نا کہ جیسے اس طرح جو ہے بڑے جوان لوگ آ رہے ہیں اور اسباب بھی ساتھ ہے، پونجی بھی ساتھ ہے، تو جو غنڈے قسم کے لوگ ہیں، چور اچکے ہیں، غلط قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی پیچھے لگ سکتے ہیں، وہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب داخل ہوئے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کچھ نہ بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی چیز سے، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے جی میں، سو کر چکا، ٹھیک ہے وہ بات پوری ہو گئی، ورنہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور وہ تو خبردار تھا ہمارے سکھائے سے، وہ بھی پیغمبر تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت لوگ خبر نہیں رکھتے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ایک حدیث ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، اس طرح کا مضمون ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے کلیتاً بچنا بہت مشکل ہے۔ یعنی ایک یہ جو ہے جس کو ہمارے ہاں شگون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ نے فرمایا حسد، اور ایک آپ نے کہا کہ ظن یا گمان کرنا یا بدگمانی۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی شگون لوگ کرتے ہی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ بھئی تم کو فیصلہ کر لو تو رکو نہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کوئی وہم پڑ جاتا ہے نا بعض اوقات، تو پھر ٹھیک ہے آدمی کوئی تھوڑا بہت اس کا لحاظ کر لے، تو یہ اس سے بچنا کلیتاً بہت مشکل ہے۔ تو کہا کہ بھئی انہوں نے ایک ہیلا کیا، لیکن بہرحال جو بھی ان کی حاجت تھی، ان کے جی میں بات تھی، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ ہی کے اختیار سے سب ہوتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ تدبیر بھی عقارت جاتی اور کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ 2 منٹ کی بریک کر لیتے ہیں اس کے بعد۔ بسم اللہ اولہ آخرہ ولما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ اخاہ، اور جب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس رکھا اپنے بھائی کو، کسی بہانے سے اپنے پاس خلوت میں بلایا۔ قال انی انا اخوک، کہا میں ہوں تیرا بھائی، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، سو تو غمگین نہ رہ ان کاموں سے جو کرتے رہے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب تیار کر دیا ان کو اسباب ان کا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، رکھ دیا پینے کا باسن یا کٹورا، فی رحل اخیہ، بوجھ میں اپنے بھائی کے، ثم اذن مؤذن، پھر پکارا پکارنے والا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون،
تم مقرر چور ہو. مقرر البتہ یہ سب کیا ہیں؟ تاکید کے الفاظ ہیں. تم مقرر چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کہنے لگے منہ کر کر ان کی طرف، تم کیا نہیں پاتے، کیا چیز کھوئی گئی ہے، یعنی جس کے بارے میں تم ہم پر الزام لگا رہے ہو کہ تم نے چوری کی ہے، تو بھئی کھویا کیا ہے. قالوا نفقد صواع الملک، بولے ہم نہیں پاتے بادشاہ کا ماپ، ولمن جاء به، اور جو کوئی وہ لاوے، حمل بعیر، اس کو ایک بوجھ اونٹ کا، وانا به زعیم، اور میں ہوں اس کا ضامن. قالوا تاللہ، کہنے لگے قسم اللہ کی، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم کو معلوم ہے ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک میں، ہم تو ایک حاجت لے کر آئے ہیں، ضرورت کے لیے آئے ہیں، ہم کو اس طرح کے کوئی میل انٹینشن لے کر تھوڑی آئے ہیں. وما کننا صادقین، اور نہ ہم کبھی چور تھے، کبھی بھی ہم چور نہیں رہے، ہماری عادت ہی نہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، کہنے لگے اس کی سزا یہ کہ جس کے بوجھ میں پائے وہی جاوے اس کے بدلے میں، خود ہی انہوں نے تجویز کر دیا. کذالک نجزی الظالمین، ہم یہی سزا دیتے ہیں گناہ گاروں کو. اس کا فائدہ ہے حضرت یعقوب کے دین میں تھا کہ چور غلام ہو رہے 1 برس تک، یعنی اس طرح جو ہے ہماری شریعت میں یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، تو کیا اس وقت جو ہے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرے تو 1 سال تک خدمت کرے اس کی. فبدا باوعیتہم قبل وعاء اخی، پھر شروع کیا یوسف نے ان کی خرچیاں دیکھنی پہلے، قبل وعاء اخی، پہلے اپنے بھائی کی خرچی، ثم استخرجها من وعاء اخی، اور پیچھے وہ باسن نکلا خرجی سے اپنے بھائی کی. کذالک کدنا لیوسف، یوں داؤ بتا دیا ہم نے یوسف کو، یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ تدبیر کی ہے یوسف کے لیے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ہرگز نہ لے سکتا اپنے بھائی کو انصاف میں اس بادشاہ کے، اس بادشاہ کے جو نظام انصاف کا تھا اس میں اور کوئی صورت نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو ایک اپنے پاس روک سکتے. الا ان یشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کو چاہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر خبر والے سے اوپر ہے ایک خبردار. اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی بھائیوں کی زبان سے آپ ہی نکلا کہ چور کو غلام کر لو، اسی پر پکڑے گئے، نہیں تو اس بادشاہ کا یہ حکم نہیں تھا. قالوا ان یسرق، کہنے لگے اگر اس نے چرایا، یعنی اب وہ جو بھائی تھے نا، انہوں نے اب طنز و تعریض ظاہری بات ہے کی ہے بنیامین پر جو چھوٹے بھائی تھے. کہا کہ اگر اس نے چرایا فقط سرق اخ لہ من قبل، تو چوری کی ہے ایک اس کے بھائی نے بھی پہلے، یعنی اس کا بھائی بھی چور تھا معاذ اللہ. فاسرها یوسف فی نفسی، تب آہستہ کہا یوسف نے اپنے جی میں، ولم یبدھا لہم، اور ان کو نہ جتایا. کیا کہا؟ قال انتم شر مکانا، بولا کہ تم اور بدتر ہو درجے میں، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو. اب یہ خاص طرح کا ایک ہیلا کیا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے، اور اس میں جو انہوں نے بات بنائی ہے اس کو توریے کی قسم سے کہا جاتا ہے. ویسے اس میں ایک اور رائے بھی ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد اور بھی کچھ لوگوں نے اس کو بیان کی ہے، کہ اصل میں تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہ جو خاص کٹورا تھا وہ جو ہے اپنے بھائی کو دیا تھا یادگار کے لیے، اور بعد میں ایک دم جو ہے وہ ڈھونڈیا پٹ گئی، خود لوگوں میں پٹ گئی، جو سٹاف تھا کہ بھئی وہ کہاں گیا، اور پھر انہوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے نکالا ہے، اور پھر یہ صورتحال ہوئی. تو اس تعویل کے مطابق تو گویا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس میں کوئی تدبیر نہیں کی، لیکن جو زیادہ معروف بات ہے وہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سجھائی، اور اس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں. تو قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے بھائیوں نے ایک فریاد کی، کہنے لگے اے عزیز، یعنی وہ جو مرتبہ یا سمجھ لیجئے اونچا مرتبہ تھا اس شخص کا جس کے ہاں وہ آئے تھے، جس کے ہاں وہ پلے بڑے ہیں، گویا ویسا ہی مرتبہ بلکہ اس سے بھی اونچا مرتبہ اب سیدنا یوسف کا ہے. تو عزیز جیسے آپ سمجھ لیجیے نا، ہمارے ہاں ہے کہ ہز ایکسیلنسی کا ایک لفظ بولا جاتا ہے
ٹھیک ہے نا، یا صاحب السمو کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو سعودی عرب کے جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں ان کا ایک لقب ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو بہت اونچے گورنمنٹ آفیشلز ہیں نا، ان کو پکارنے کا یہ انداز ہے یا ان کا ایک منصب ہے۔ تو کہا کہ ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابن شیخن کبیرن، اس کا ایک باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، فخذ احدنا مکانہ، سو رکھ لے ایک ہم میں سے اس کی جگہ۔ چلیں، آپ نے ایک بندہ رکھنا ہے نا اپنے پاس، اس سے خدمت لینی ہے، تو آپ ہم میں سے کسی کو لے لیں اس کی جگہ۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تو احسان کرنے والا ہے۔ قال معاذ اللہ، بولا اللہ پناہ دے، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس پاس پائی اپنی چیز، یعنی جس کے پاس سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے اسی کو رکھیں گے نا، کسی اور کو کیسے رکھ لیں؟ یعنی کوئی گنتی تھوڑی پوری کرنی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ملنی ہے۔ انا اذا لظالمون، تو کہا کہ ہم بے انصاف ہوئے، تو کہا کہ اگر ہم کسی اور کو پکڑ لیں مگر جس پاس پائی اپنی چیز، تو انا اذا لظالمون، تو ہم بے انصاف ہوئے۔ فلما استیئسوا منہ، پھر جب نا امید ہوئے اس سے کہ بھئی یہاں تو دال نہیں گل رہی، خلصوا نجیہ، اکیلے بیٹھے مصلحت کو، آپس میں مشورہ کرنے کے لیے۔ قال کبیرہم، بولا ان میں کا بڑا، اس کا نام یہودا آتا ہے، الم تعلموا، تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان میں نسبتاً ذرا نیک آدمی تھے، بھلے آدمی تھے، اور جو پہلے شروع میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب بھائیوں نے کہا کہ بھئی اس کو جو ہے وہ قتل کر دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھی قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی جو ہے اندھے کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ تو کہا کہ الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حال میں، یوسف کے معاملے میں، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، سو میں نہ سرکوں گا اس ملک سے جب تک کہ حکم دے مجھ کو باپ میرا، جا کے بتاؤ اگر باپ جو ہے اجازت دے تب میں آؤں گا، ورنہ تو میں اس کو منہ دکھانے قابل نہیں۔ او یحکم اللہ لی، یا قضیہ چکا دے اللہ میری طرف، میں مر ہی جاؤں، میری جان جو ہے وہ قبض ہو جائے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ ہے سب سے بہتر چکانے والا۔ ارجعوا الی ابیکم، پھر جاؤ اپنے باپ پاس، فقولو، اور کہو۔ اچھا، اس میں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بھائی ہیں یہ سب مسلمان ہیں نا، یعنی آپ دیکھیے کہ سیدنا یعقوب کے بیٹے ہیں، سیدنا اسحاق کے پوتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں، اور اہل ایمان میں سے ہیں، اور سیدنا یعقوب کی پرورش جو ہے تربیت میں پرورش پا رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ خارج کے مؤثرات بہت جو ہے انفلوئنشل ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور ماحول کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہی بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ انسان کے نفس کے اندر وہ جو شرارت کا پہلو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اسی کی طرف ہم نے دیکھا تھا سیدنا یوسف نے بھی کہا، یا اگر جو ہے عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ وہ پیغمبر کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر شرارت اور سرکشی اور اس طرح کے معاملات تھے۔ ارجعوا الی ابیکم، پھر جاؤ اپنے باپ پاس، فقولو، اور کہو، یا ابانا، اے باپ، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم کو غیب کی خبر یاد نہ تھی۔ یعنی جب ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی نا، تو ہمیں تو یہ نارمل حالات کی ہم نے بات کی تھی کہ ہم لے کر آئیں گے، یعنی کوئی حملہ کر دے گا، کوئی جانور آئے گا، کچھ اور ہوگا تو ہم گارڈ کریں گے، لیکن یہ تو سینیریو ہی اور ہو گیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کا۔ اب دیکھیے نا کہ یہاں پہ چونکہ وہ سچے ہیں نا، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو آپ سے بات کی تھی وہ تو ہم نے اپنے اختیار کے حوالے سے کی تھی، یہ جو انفورسین حالات ہیں، جو غیب ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھ لے اس بستی سے جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، بستی سے پوچھ، یعنی بستی والوں سے پوچھ، اور وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے وہ بھی واپس لوٹ آیا ہے، ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا بپتا ہوئی، کیا معاملہ ہوا۔ اب چونکہ سچے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں کہ پوری آپ انکوائری کر لیں، وہاں جھوٹ بولا تھا تو آپ دیکھ لیجئے وہاں معاملات کیا تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔
قال بل سودت لکم انفسکم امرا، بولا کوئی نہیں، بنا لی ہے تمہارے جی نے ایک بات۔ اب یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے اشارات پا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی صورتحال یہ تو نہیں ہے نا کہ چوری کی ہے، اس وجہ سے وہ نگیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں چوری نہیں کی، بنیامین نے چوری نہیں کی، اور اس میں وہ غلط نہیں کہہ رہے، لیکن صورت ایسی بن گئی تھی کہ چوری ہوئی تھی اور ان کو بھی پتہ تھا، یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ چوری کی ہے وہ واقعے کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، جبکہ حقیقت کا معاملہ یہ ہے کہ چوری نہیں کی، اسی وجہ سے یعقوب کہہ رہے ہیں یہ تم نے بات بنا لی ہے، بنیامین نے چوری نہیں کی۔ فصبر جمیل، اب صبر ہی بناوے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید اللہ لے آوے میرے پاس ان سب کو، انہ هو العلیم الحکیم، وہی ہے خبردار حکمتوں والا۔ اب یہاں پہ جس کا فائدہ کیا ہے کہ پہلی بار کی بے اعتباری سے اب کے بھی حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کا اعتبار نہ کیا، لیکن نبی کا کلام جھوٹ نہیں، بیٹوں کی بنائی بات تھی، حضرت یوسف بھی بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا، تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو سیدنا یوسف کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ ٹھیک تھی۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور الٹا پھرا ان کے پاس، وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى یوسف، اور بولا اے یوسف، اے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئیں آنکھیں اس کی غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، سو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا، یعنی ان کی آنکھیں جاتی رہیں رو رو کے غم کر کے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ غم کی بات منہ سے نہ نکالتا تھا، مگر اس وقت بے اختیار اتنا نکلا، ایسا درد اتنی مدت دبا رکھنا کس کا کام سوا پیغمبر کے، یعنی کتنا انہوں نے گھونٹا اپنے آپ کو، کتنا جو ہے اپنے آپ کو تھام کے رکھا۔ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، کہنے لگے قسم اللہ کی تو نہ چھوڑے گا یاد یوسف کی، حتیٰ تکون حرزن، جب تک کہ گل جاوے، او تکون من الحالکین، یا ہو جاوے مردہ۔ قال، بولا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں تو کھولتا ہوں اپنا احوال اور غم اللہ ہی کے پاس، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی تم کیا مجھ کو صبر سکھاؤ گے، لیکن بے صبر وہ ہے، اب یہ اہم جملہ ہے، بے صبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے خالق کی، یہ بے صبری ہے، یہ غلط بات ہے کہ اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کرنی۔ میں تو اسی سے کہتا ہوں جس نے درد دیا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھ پر آزمائش ہے، دیکھو کس حد کو پہنچ کر بس ہو، یعنی ان کو معلوم ہے نہیں اللہ سے کر رہے ہیں نا۔ تو ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے کئی اساتذہ کو ہم نے سنا کہ جب طلباء کی طرف سے جو ہے بہت کوئی جو ہے وہ تکلیف کا معاملہ ہوتا تھا، کوئی بدتمیزی کا معاملہ ہوتا تھا، تو یہ جملہ بولتے تھے، الی اللہ المشتکا الشکوۃ الی اللہ، شکوہ اللہ سے ہے، شکایت اللہ سے۔ تو گویا یہ تو ایک یعنی بہت تعلق کا اظہار ہے، اور اس میں بھی کوئی ناراضی ان معنوں میں نہیں ہے، بس اپنی کمزوری کا بیان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طائف میں جو آپ کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، یا فرمایا نا کہ اللہم انا اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی الی الناس الی من تکلونی، اور وہاں پر بھی فریاد کی، لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ وہ یہاں پر انہوں نے فرمایا نا وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے نبی نے بھی اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا، لیکن آخر میں فرمایا کہ إِن لَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، لیکن اس سب کے باوجود بھی اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے نا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو کہا یہاں پر کہا کہ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بُنَيَّ اذْهَبُوا، اے بیٹو جاؤ، فَتَحَسَّسُوا مِن یوسف، اور تلاش کرو یوسف کی، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور مت نا امید ہو اللہ کے فیض سے، اللہ کی رحمت سے، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک نا امید نہیں اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو منکر ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پھر جب داخل ہوئے اس کے پاس، قالوا، بولے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا الضر، پڑیے ہم پر اور ہمارے گھر پر سختی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور لائے ہیں ہم پونجی ناقص، وہ پوری رقم بھی نہیں ہے، بہت ٹوٹی پھوٹی کچھ اماؤنٹ ہے، فاوف لنا الکیل، سو پوری دے ہم کو بھرتی، وتصدق علینا، اور خیرات کر ہم پر، احسان کر، یعنی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جتنے پیسے لائے ہیں، جتنی پونجی لائے ہیں کہ ہم سب کو جو ہے وہ غلہ مل سکے، بس تو احسان کر، ہم پر دان کر۔
ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ اب جب اتنی قسم پوسی دیکھی، پھٹے حال دیکھے اور اس طرح کی فریاد دیکھی تو ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے گویا چیزوں کو ڈسکلوز کر دیا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کہا کچھ خبر رکھتے ہو کہ کیا کیا تم نے یوسف سے اور اس کے بھائی سے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم کو سمجھ نہ تھی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے جتایا ہے لیکن ساتھ ایک مازجن بھی دے دیا کہ تم جب بے سمجھ ہو گئے تھے، جذبات میں آ گئے تھے، اشتعال میں آ گئے تھے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اب انہوں نے خیال کیا کہ یہ بات کون جانتا ہے، کس کو معلوم ہے۔ پھر تھوڑا غور سے دیکھا ہوگا تو ان کو لگا کہ واقعی کوئی مشابہت تو ہے، تو کہا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بولے کیا سچ تو ہی ہے یوسف؟ قال انا یوسف، کہا میں یوسف ہوں، وَهَذَا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہم پر، انہ من یتقی، البتہ جو کوئی پرہیزگار ہو، ویصبر، اور ثابت رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ نہیں کھوتا حق نیکی والوں کا۔ اس کا فائدہ ہے جس پر تکلیف پڑے اور وہ شرع سے باہر نہ ہو اور گھبراوے نہیں، تو آخر بلا سے زیادہ عطا ملے، بلا سے زیادہ عطا ملے۔ تو یعنی جو صبر کرتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان عزم الجزا مع عزم البلا، کہ کہا کہ جو اجر کی بڑائی ہے نا وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ ابتلا کی بڑائی کے ساتھ ہے، یعنی جیسی بڑی آزمائش ہے اس میں جتنا آپ ثابت قدم رہیں گے اتنا اجر زیادہ ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بولے قسم اللہ کی، البتہ تجھ کو پسند رکھا اللہ نے ہم سے، ترجیح دی اللہ نے تمہیں ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم تھے چوکنے والے۔ اس کا فائدہ ہے یعنی تیرا خواب سچا تھا اور ہمارا حسد غلط تھا۔ اس سے تو جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جو کہا تھا نا سیدنا یعقوب نے کہ مت کہنا خواب، جیسے ان سے کسی وقت جو ہے وہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی اور زبان سے وہ خواب نکل گیا اور پھر اس کی وجہ سے حسد زیادہ مزید بڑھ گیا۔ تو یہاں وہ شاہ صاحب ایسے فائدہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم تھے چوکنے والے، یعنی جو اس وقت تمہیں خواب آیا تھا وہ ٹھیک تھا اور ہم سے غلطی ہوئی۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا کچھ الزام نہیں تم پر آج، یغفر اللہ لکم، بخشے اللہ تم کو، وہو ارحم الراحمین، اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان۔ اب یہ وہی جملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے سرداروں سے کہا تھا جب فتح مکہ کے موقع پر گویا ہاتھ باندھے مجرموں کی طرح کھڑے تھے، اور پھر آپ نے یہی فرمایا تھا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے بات کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ کہ تم سب آزاد ہو۔ اور یہاں پر دونوں باتیں کر دی انہوں نے کہ کچھ الزام نہیں ہے تم پر، یعنی خود معاف کر دیا، چونکہ وہ جو معاملہ انہوں نے کیا تھا وہ حقوق العباد سے متعلق تھا نا، تو کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم نے مجھ سے جو ہے وہ معافی مانگ لی، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن ظاہری بات تم نے گناہ کیا ہے، اللہ کی جناب میں بھی تم سے جو ہے کوتاہی ہوئی ہے، تو اب اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ یہ کرتا میرا، فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، ڈالو منہ پر میرے باپ کے کہ چلا آوے آنکھوں سے دیکھتا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اجمعین، اور لے آؤ میرے پاس گھر اپنا سارا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں اس پہ فائدہ کہ ہر مرض کی اللہ کے ہاں دوا ہے۔ آنکھیں گئی تھیں ایک شخص کے فراق میں، اسی کے بدن کی چیز ملنے سے چنگی ہوئیں۔ یہ کرامت تھی حضرت یوسف کی، یعنی کتنا اچھا لکھا ہے کہ سیدنا یوسف ہی کی سبب بنے تھے ان کی آنکھیں جانے کے، اور سیدنا یوسف ہی کا کرتا جو ہے، یعنی پہلے بھی آپ دیکھیں نا کرتا ہی لائے تھے نا، وہ بدمن کذب، وہ کرتا آیا تھا ایک جھوٹ موٹ کا خوب جو ہے خون لگا کر، اور اس کرتے نے ان کو غم دیا، اتنا غم دیا کہ آنکھیں چلی گئیں، اور پھر وہی انہی کا کرتا جو ہے وہ آیا ہے اور اس میں وہ آنکھیں واپس آ گئیں۔ ولما فصلت العیر، اور جب جدا ہوا قافلہ، قال ابوہم، کہا ان کے باپ نے، انی لاجد ریح یوسف، کہا ان کے باپ نے میں پاتا ہوں بو یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا، یعنی مجھے تو یوسف کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے، تم یہ خیال کرو گے کہ جیسے یہ سٹھیا گئے معاذ اللہ، بڑے میاں عجیب عجیب ان کو خواب آتے ہیں۔
قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو جو لوگ موجود تھے وہاں پر ان کے محلے کے، انہوں نے کہا تاللہ قسم اللہ کی، انک لفی ضلالک القدیم، تو ہے اپنی اسی غلطی میں قدیم کی۔ کیا غلطی؟ کہ نہیں یوسف فوت نہیں ہوئے، یہ ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ نہیں یوسف نہیں فوت ہوئے، اللہ ان کو مجھ سے ملا دے گا۔ تو کہہ رہے ہیں اتنے برس ہو گئے اور ابھی تک جو ہے آپ اس ایک مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب پہنچا خوشخبری والا، القاہ علی وجہہ، ڈالا وہ کرتا اس کے منہ پر، فرتد بصیرا، تو الٹا پھرا آنکھوں سے دیکھتا، قال، بولا، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے نہ کہا تھا تم کو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اب وہ گویا پہنچ گئے وہاں پر، ماں باپ بھی پہنچ گئے۔ قالوا یا ابانا، وہ بولے اے باپ، یعنی وہ جو باقی بھائی تھے انہوں نے کہا یا ابانا، اے باپ، استغفر لنا ذنوبنا، بخشوا ہمارے گناہوں کو، انا کننا خاطئین، بے شک ہم تھے چوکنے والے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہا رہو بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے، ٹھیک ہے تو انتظار کرو، اور پھر کوئی خاص گھڑی آئے گی، تہجد کا وقت ہوگا، مقبولیت کی گھڑی ہوگی تو خاص اہتمام سے دعا کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، پھر جب داخل ہوئے یوسف پاس، جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا داخل ہو مصر میں اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے۔ اب یعنی وہ اب یہ جواب مکمل ہو گیا نا جو سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ملک شام سے مصر میں کیسے پہنچے، کہ وہ بھائی آ گئے اور ان سے کہا گیا کہ اب تمہیں یا تمکن ہے، ان کی آگے نسلیں پھر وہاں پر بس گئیں۔ اور میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے سوال کیا تھا، جب جواب دیا گیا اور کہا کہ آیات للسائلین، یہ سوال تو خیر شرارت سے کر رہے ہیں اور پہیلی بجوانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس میں جب اس کا جواب آئے گا نا تو بہت سی نشانیاں اس میں ہیں۔ اور اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بپتا ہے نا وہ بھی اس کے اندر بین السطور میں بیان ہوئی ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جگہ دیں گے، مدینہ میں تمکن دیں گے، اسی طریقے سے جو ہے جو سارے آپ کے جو آپ سمجھ لیجیے دوشی تھے، جو آپ کے مجرم تھے، وہ اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور آپ اسی طرح ان کو معاف کر دیں گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر اور سب گرے اس کے آگے سجدے میں۔ وقال یا ابتی، اور کہا اے باپ، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا، قد جعلھا ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کیا، کہ یعنی سورج اور چاند اور 11 ستارے جو ہیں وہ سجدے میں ہیں۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور مجھ سے اس نے خوبی کی، اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کیا، احسان کیا، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھ کو نکالا قید سے، وجاء بکم من البدو، اور تم کو لے آیا گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ جھگڑا اٹھایا شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہے۔ اب یہاں لطیف کا ترجمہ کیا، تدبیر سے کرتا ہے، بہت باریک بین ہے، یعنی اللہ کی تدبیر بہت سٹل ہوتی ہے، بہت باریک ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے خبردار حکمتوں والا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے ذکر کیا ہے نا، تو اس میں اپنا کوئی شرف بیان نہیں کر رہے، کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات سچ کر دی، مجھ پر اللہ نے احسان کیا، کس طرح قید سے نکالا اور کس طرح آپ لوگوں کو لے کر آئے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بھائیوں کے حوالے سے ان کو بھی رسوا نہیں کیا، ان کو بھی شرمندہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ شیطان نے پھوٹ ڈال دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ اس کا جو فائدہ ہے، کہتے ہیں جو اللہ کے احسان تھے سو ذکر کیے، اور جو تکلیف تھی دخل شیطان سے اس کو منہ پر نہ لائے، مجمل سنا دیا، اجمال سے بتایا، یہ نہیں بتایا کہ بھائیوں نے کیا کیا تھا اور پھر اس کے بعد کس طرح میں بکتا یہاں پہ آیا اور پھر میرے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ تو کہا کہ، اور پھر کہتے ہیں کہ پہلے وقت میں سجدہ تعظیم تھے، تو کہا کہ سجدہ تعظیم پہلے روا تھا پھر بعد میں موقوف ہو گیا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے رب تو نے دی مجھ کو کچھ حکومت، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور سکھایا مجھ کو کچھ پھیر باتوں کا، فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے،
انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی ہے میرا کارساز دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلمن، موت دے مجھ کو اسلام پر، والحقنی بالصالحین، اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، دنیا میں بھی ایسا پایا ملا انہیں، ایسا مرتبہ ملا، اس طرح اللہ نے نوازا، لیکن اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلمن، کہ تو مجھ کو اسلام پر موت دے، فرمانبرداری کی حالت میں موت دے، اور صالحین میں جا ملا، یعنی میرے لیے سب سے بڑا شرف کیا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ علم کامل پایا، دولت کامل پائی، اب شوق ہوا اپنے باپ دادا کے مراتب کا، حضرت یعقوب کی زندگی تک رہے دنیا کے کام میں، پیچھے اپنے اختیار سے چھوڑ دیا۔ یعنی اب یہاں گویا اسرائیلی روایات کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا یعقوب کی زندگی تک تو اس منصب پر رہے، اس کے بعد چھوڑ کر پھر جیسے دعوت کا جو کام ہے، جو ایک نبی کا کام ہوتا ہے، وہ کرنے لگے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم بھیجتے ہیں تجھ کو۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ٹھہرانے لگے اپنا کام، وہم یمکرون، اور فریب کرنے لگے۔ وہی بات کہ اکٹھ کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی جب تک جو ہے یوسف جو ہے وہ یہاں سے نہیں جائے گا، تمہاری طرف تمہارے باپ کا التفات نہیں ہوگا، اور وہ سارا کنسپائر کیا، وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اب یہاں آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے، اور نہیں اکثر لوگ یقین لانے والے اگرچہ تو للچاوے، وما تسألہم علیہ من اجر، اور تو مانگتا نہیں ان سے پر کچھ نیگ، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت سارے عالم کو۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بہتری نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں، یمرون علیہا، جن پر ہو نکلتے ہیں، وہم عنہا معرضون، اور ان پر دھیان نہیں کرتے۔ یعنی مشرکین مکہ ہیں، بار بار نشانیاں طلب کر رہے ہیں کہ آسمان زمین کی کتنی نشانیاں ہیں جو ہم دکھا رہے ہیں ان کو، لیکن اس سے اعراض کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور یقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے یعنی منہ سے سب کہتے ہیں کہ خالق مالک سب کا وہی ہے، پھر اوروں کو پکڑتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے، ان سے پوچھیے تو کہیں گے کہ جی اللہ یرزقنا، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ خالقنا، اللہ ہمارا خالق ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے زندگی دی، اللہ موت دیتا ہے۔ تو کہا کہ شرک تو ہوتا ہی اللہ کو مان کر ہے نا، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ جدید دور میں بھی مسلمانوں کے ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آیت کا اطلاق ان پر ہوگا، لیکن ایسی صورتحال ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کھلے کھلے جلی شرکیہ اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، استمداد کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، نظر جو ہے اللہ کے نام کی دیتے ہیں، منت اللہ کے نام کے دیتے ہیں، قربانی غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو درہم و دینار کی بندگی ہے، روپے پیسے کی بندگی ہے، اس میں بھی ہم آپ بہت ملوث ہیں۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ جیسے عبد الدرہم اور عبد الدینار بن چکے ہیں، اور پیسے کے لیے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہیں۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ گویا ہمارا ملجا و ماوا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو وطن پرستی کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بہت سے اطلاقات اس دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا نڈر ہوئے ہیں کہ آ ڈھانکے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا آ پہنچے قیامت اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، کہیے میری راہ ہے، ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سمجھ بوجھ کر کر رہا ہوں، اٹکل سے نہیں کر رہا۔ اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ دیکھو اندھے راہ دکھانے والے نہ بننا، تو کہا کہ میں معاذ اللہ اندھا راہ دکھانے والا نہیں ہوں، سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، اور جو میرے ساتھ ہیں، جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی علی وجہ البصیرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جو عقیدے کا معاملہ ہے تو عقیدے میں تقلید نہیں ہے، تقلید جو ہے وہ عمل میں ہے، فروعات میں ہے، احکامات میں ہے، عقیدے میں نہیں ہے۔ اس کی سمجھ بوجھ بہرحال آدمی کو رکھنی ہے۔
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے یہی مرد تھے کہ حکم بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے۔ افلم یسیروا فی الارض، سو کیا یہ لوگ نہیں پھرے ملک میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھیں کیسا ہوا آخر ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور پچھلا گھر تو بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، پرہیز والوں کو۔ افلا تعقلون، اب کیا تم نہیں بوجھتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یعنی بہت سے ہم نے رسول بھیجے اور آ کر انہوں نے قوم کو دعوت دی، اتمام حجت کی۔ اب ایک خاص جو ہے جب تھریش ہولڈ تک بات پہنچ گئی، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا تھا۔ جاءہم نصرنا، پہنچی ان کو مدد ہماری۔ فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور پھیری نہیں جاتی آفت ہماری گناہ گار سے۔ یہ آیت بھی بہت جیسے ایک لرزا دینے والی آیت ہے کہ اتنے سخت حالات پیغمبروں پر آتے تھے، جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، وہ زلزلوا، اور ان کو ہلا مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں وہ کہنے لگتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور کہا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول کو بتا دیتے ہیں کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے، آپ اہل ایمان کو لے کے یہاں سے نکل جائیں۔ اور یہ جیسے ایک وسوسے کے طور پر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسولوں کو جیسے کوئی یعنی مایوسی ہو جاتی ہے۔ اور جو ظنوا انہم قد کذبوا ہے، یہ زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ جیسے وہ ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں نا، اہل ایمان جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم سے جھوٹ تو نہیں بولا گیا تھا، یہ کوئی غلط بات تو نہیں تھی، معلوم نہیں اللہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اور ایسی جو آزمائش کی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دوران بھی ایسے معاملات آتے رہے، بہت نازک معاملات کہ صحابہ کرام کو بہت پریشانی ہو گئی، بڑے وسوسے آئے۔ آپ دیکھیے حدیبیہ کا جو موقع ہے نا، تو جب وہاں پر جو ہے وہ بالکل ایسے لگتا تھا کہ ان ایون جو ہے وہ ٹرمز پر جو ہے وہ صلح کی جا رہی ہے اور دب کے صلح کی جا رہی ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور عرض کی کہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ الیس قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو مقتول ہیں وہ جنتی ہیں اور ان کے جو مقتول ہیں وہ جہنمی ہیں؟ آپ نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو پھر کہا ففیما نوت الدنیۃ فی دیننا، تو کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں اتنی دب کر اور گر کر اور اتنی پست پوزیشن اختیار کر کے ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ طے کر دیں گے اور جو ہے یہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں نا اتنی سخت باتیں، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے معاملات طے کریں گے۔ پھر ان کو صبر نہیں آیا، پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں جا کر بھی جو ہے آپ نے ایسی باتیں کی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ یہ سخت حالات آتے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، بلکہ شاید مکے کا بالکل جو آخری دور تھا اس میں یہ آئے صحابہ، سیدنا خباب وغیرہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ الا تدعو لنا الا تستنصروا لنا، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ کیا آپ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ پورا ہو کر رہے گا، اور آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے دین غالب ہوگا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال بیان کی کہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور پھیری نہیں جاتی آفت ہماری گناہ گار سے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، البتہ ان کے احوال سے اپنا احوال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔ بڑا عجیب ترجمہ ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، ویسے ترجمہ تو یہ ہوگا کہ ان کے قصوں میں عبرۃ لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں، ہوش مند لوگ ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ لیکن ترجمہ کیسا کیا ہے؟ البتہ ان کے احوال سے اپنا احوال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ کہ بھائی کسی اور کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اور آدمی کہے کہ اچھا مجھے پھر اب اس رویے سے بچنا ہے،
یعنی سمجھدار آدمی کون ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے نا، ایک الفاظ ہیں کہ السعید من وعظ بغیرہ، سعید کون ہے، خوش بخت کون ہے جو کسی دوسرے کے ذریعے نصیحت حاصل کر لے. یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی اسی کو چوٹ لگے تو پتہ لگے کہ بھائی یہ حرکت نہیں کرنی، کسی دوسرے کو چوٹ لگے اور وہ گویا اس کو کان ہو جائے اور کہے کہ بھئی میں جو ہوں اپنا معاملہ ٹھیک کر لوں. تو کہا کہ وہ اب گویا بہت وہ اس میں جو ہے وہ عبرت ہے، اور خاص طور پر جو سیدنا یوسف کا واقعہ ہے اس میں بڑی عبرتیں ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو انکار کر رہے ہیں، جو معاند ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، جو رسول اور اہل ایمان کے لیے دائرہ حیات تنگ کر رہے ہیں نا، اور یہاں تک کہ رسول کی قتل کی سازش کر رہے ہیں. یعنی وہی بات جو ان کے بھائیوں نے کی تھی وہی جو ہے آپ کے بھائیوں نے، آپ کی برادری کے لوگوں نے کی، یعنی معاذ اللہ آپ کو شہید تک کرنے کا ارادہ کر لیا. ما کان حدیث یفترا، کچھ بات بنائی ہوئی نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یعنی یہ جو قصہ ہے یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی فکشن نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن موافق اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، وہ تفصیل کل شیء، اور کھولنا ہر چیز کا، وہ ہدن، اور راہ سجھائی، و رحمتن، اور مہربانی، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب. یہ سورہ رعد ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے. تو کہا کہ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ اترا تجھ کو تیرے رب سے سو تحقیق ہے، یعنی وہ حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت لوگ نہیں مانتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جن نے اونچے بنائے آسمان بن ستون دیکھتے ہو، ایک چھت ہے اوپر بغیر ستونوں کے. ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور کام لگایا سورج اور چاند. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہری مدت تک. یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے. یفصل الآیات، کھولتا ہے نشانیاں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید تم اپنے رب سے ملنا یقین کرو. اب یہاں آیات آفاقی کی طرف اشارہ ہے. اور دیکھیے قرآن مجید میں زیادہ تر جو آپ سمجھ لیجیے آفاق کی نشانیاں بیان ہوتی ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جو بالکل ننگی آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں، یعنی ایک بدو بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی بہت سی ایجادات ہو گئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی جو نعمتیں ہیں یا بہت سی نشانیاں ہیں ان کو بہت باریکی اور بہت گہرائی میں آدمی دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ جو ایک ننگی آنکھ سے جو ہے اس کائنات کی نشانیاں انسان دیکھتا ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کے لیے کوئی انسان کو سائنٹسٹ ہونا یا ٹیکنیشین ہونا جو ہے ضروری نہیں ہے. ایک ننگی آنکھ سے جو کچھ دکھتا ہے نا وہ کافی ہے اللہ کی معرفت کے لیے. اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ہاں آپ دیکھیے گیجٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر وہ ان چیزوں ہی کے اندر گم ہو کے رہ جاتے ہیں. جو اقبال نے کہا نا کہ آفاق میں گم، کہ لاسٹ ان دا کاسموس، کہ وہ اس کاسموس میں ہی گم ہو جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا پاتے. اور جو ایک اکبر نے ایک جگہ کہا نا کہ خود بین اور دور بین تک ان کی بس اوقات ہے، اور کہا کہ بھئی جو خدا کی ذات ہے نا وہ تو کوسوں دور ہے ان کی حکمت سے اور ان کے علم سے. ان کی ساری اوقات کیا ہے؟ خود بین اور دور بین. کہ خود بین سے کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ لیں گے، دور بین سے بڑی چیز جو ہے وہ جو دور کی ہے وہ دیکھ لیں گے. اور یہاں پر ایک خاص بات کیا ہے؟ کام لگایا سورج اور چاند، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ تسخیر کائنات ایک تکوینی امر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خبر کے طور پر بیان ہوئی ہے، انشاء کے طور پر نہیں ہوئی. حکم نہیں ہے کہیں پر قرآن مجید میں کہ تمہیں جو ہے وہ اس کائنات کی تسخیر کرنی ہے. یہاں بھی شاہ صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ کام لگایا سورج اور چاند، اللہ نے انسانوں کے کام پہ لگا دیا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جن نے پھیلائی زمین. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور رکھے اس میں بوجھ. وَأَنْهَارًا، اور ندیاں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر میوے کے رکھے. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس میں جوڑے دوہرے. یہ جو کہا ہے نا رواسیہ، جو بوجھ رکھے یہ پہاڑ ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیا. یغشی اللیل النہار، ڈھانکتا ہے دن پر رات. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان کو جو دھیان کرتے ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ زمین پھیلا دی ہے، اس میں پہاڑ رکھے ہیں، ندیاں ہیں، طرح طرح کے میوے ہیں،
اور دن کو جو ہے وہ ڈھانکتا ہے دن پر رات کو، رات کو دن پر. اب یہ جو صورتحال ہے وہی بات ہمیں ذرا اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ یہ سارے معاملات کوئی آٹو پہ نہیں چل رہے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کازیلٹی پر قائم ہے نا، علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ. تو بار بار ہمیں اس پر توجہ کرنی چاہیے اور اپنی اگلی نسلوں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کی امیجیٹ جو فارمل یا میٹیریل کاز ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جو ایفیشینٹ اور اینڈ کاز ہے نا، فائنل کاز، اس کا بھی جو ہے بار بار انسانوں کو استحضار کرنا چاہیے. تو ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان کو جو دھیان کرتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں کئی کھیت ہیں ملے ہوئے. وجنات من اعناب، اور باغ ہیں انگور کے. وزرع، اور کھیتی. ونخیل، اور کھجوریں. سنوان وغیر سنوان، جڑ ملی اور بن ملی. یسقا بماء واحد، پاتے ہیں ایک پانی. یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، ایک پانی. زمینیں بھی ساتھ ساتھ ہیں اور ایک جیسی زمین ہے، اس میں جو ہے مٹی بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ڈالتے ہو، بیج مختلف ہوتا ہے لیکن کس طرح قسم قسم کی چیزیں اللہ نکالتے ہیں. یعنی ایک ہی آپ سمجھ لیجیے پانی ہے اور وہ پانی پا کر کیسی قسم قسم کی چیزیں نکلتی. تو یسقا بماء واحد، اور یہ جیسے ایک جو ایکسپریشن ہے نا، اس کا ایک اعتباری مطلب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی مختلف صلاحیتیں ہیں. انسان کا ایک ارادہ ہے، انسان کا ایک ذہن ہے، اور ایک انسان کی طبیعت ہے. تو یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مجید، یا اس کا جو دین ہے، اس کا کی صورتحال بھی یہی ہے کہ ایک ہی پانی سے ہر چیز سیراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انسان کا ذہن بھی، انسان کی طبیعت بھی، انسان کا ارادہ بھی، انسان کا قلب بھی، ہر چیز ایک ہی پانی سے سیراب ہوگی. اور وہ پانی کیا ہے؟ وہ پانی وحی کا پانی. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم زیادہ کرتے ہیں ایک کو ایک سے میوے میں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان کو جو بوجھتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تو اچنبے کی بات چاہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اچنبا ہے ان کا کہنا. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہو گئے ہم مٹی کیا ہم نئے بنیں گے. یعنی ان کو اس بات پر اچنبا ہو رہا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے. ہی ہاتھ لما توعدون، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے جو تم جو ہے وہ تمہیں ڈر سنایا جا رہا ہے. یا ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، بہت ریموٹ بات ہے. کہا کہ ہمیں تمہاری اس استبعاد پر تعجب ہے. ٹھیک ہے، اولئک الذین کفروا بربہم، وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب سے. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور وہی ہیں کہ توق ہیں ان کی گردنوں میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں رہا کریں گے. کفر کیا انہوں نے، ان کے گلوں میں توق ہے. یعنی ایک تو انجام کا بیان ہے، گلوں میں توق ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ گویا ایک جیسے سزا ہے، قیدیوں کے گلوں میں توق ڈالے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لگتا ہے کہ ان کے گلوں میں توق ہے، نہ ان کے گویا گردنیں بھی فکس ہو چکی ہیں، بالکل سامنے کی طرف فکس ہو چکی ہیں. نہ زمین کو دیکھتے ہیں، نہ آسمان کو دیکھتے ہیں، نہ پہاڑ کو دیکھتے ہیں، نہ ستاروں کو دیکھتے ہیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ بالکل سٹک ہوئے ہیں اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے بالکل معذور ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور شتاب چاہتے ہیں تو اس سے برائی آگے بھلائی سے. یعنی چاہتے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں کب آئے گا وہ عذاب، کب آئے گا وہ عذاب. وقت خلط من قبلہم المثلات، اور ہو چکی ان سے پہلے کہاوتیں، کتنی قومیں گزر چکی، ان کے قصے ان تک پہنچے ہیں، وہ کھنڈرات بھی ان پر سے بھی وہ گزرتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور تیرا رب معاف بھی کرتا ہے لوگوں کو ان کی گناہ گاری پر. یعنی یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ بھائی ہم پر پکڑ نہیں آ رہی، تو کہا کہ رب معاف کرتا ہے نا، ہے وہ ظالم، ہے وہ بے انصاف، ہے وہ مشرک، لیکن وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تیرے رب کی مار سخت ہے. یعنی توبہ کریں نا، استغفار کریں، مہلت کو غنیمت جانیں، بجائے اس کے کہ بار بار مطالبہ کریں عذاب کا، رجوع کریں، استغفار کریں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اب وہی پرانی فرمائش، اور کہتے ہیں منکر کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب سے. انما انت منذر، تو تو ڈر سنانے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کو ہوا ہے راہ بتانے والا. یعنی اب یہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ کا کام نہیں ہے نشانی دکھانا، اور آپ نے یہ بات واضح بھی کر دی
تو کہا کہ اے نبی آپ تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ میں خبردار کرنے والا ہوں، اور یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں کسی راہ بتانے والے کو مبعوث ضرور کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔